اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اولیاء کرام کی زندگی کو سنیے اور پڑھیے، آپ کی لائف کو چینج کر دیں گے، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس کے لیے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ اولیاء کرام کی سیرت کو شروع کیا، اور آج ہماری نویں قسط حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ جنید کا معنی ہوتا ہے سولجر، واریر، جنید کا معنی۔ آپ کا نام ابو القاسم شیخ الشیوخ زاہد کامل سید الطائفہ لسان القوم طاؤس العلماء سلطان المحققین جنید بن محمد بن جنید قواریری رحمت اللہ علیہ بہت مشہور ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ سلسلہ کئی سلاسل کے پیشواؤں کے پیشوا۔ ہر بزرگ نے ان کی تعریف کی، ان کے کسی نہ کسی واقعے کو بیان کیا ضرور۔ آپ مرید ہیں حضرت سیوی سقطی رحمت اللہ علیہ کے، اور آپ نے مختلف علماء سے اور اولیاء کرام سے علم جو ہے وہ حاصل کیا۔ مسلکاً آپ شافعی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ فقہ کے اندر آپ کی پیدائش 2218 ہجری میں ہے۔ دوسرا جو عیسوی کا حساب لگایا گیا ہے، عیسوی کا حساب جو ہے وہ 830 کا لگایا گیا۔ آپ کی آباء و اجداد جو ہے وہ نہاوند سے آئے تھے، نہاوند ایران، اور آ کر بغداد میں بسنے لگے۔ آپ کے والد گرامی جو ہیں وہ آپ گینا، شیشے، مرر، ان کا کاروبار کرتے تھے، اسی لیے آپ کو قواریری بھی کہا جاتا ہے، قواری شیشے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ کی باتیں زیادہ تر ابو یعقوب اقطع رحمت اللہ علیہ سے بیان کردہ ہے، زیادہ آپ کی باتیں۔ میں نے بھی جو ان کی باتیں اکٹھی کی ہیں، وہ جو کتابیں مجھے میسر تھی، میں نے ان کی اسٹڈی کرنے کے بعد آپ کی نظر کی آئی ہے کتابوں کے اوراق میں سے ہوتے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کی باتیں سماعت کرتے ہیں کتابوں کے ذریعے سے۔ تصوف کی طرف رجحان آپ کا کس طرح ہوا؟ یہ ایک اہم سوال ہوتا ہے کہ صوفیاء کرام نے ایک دم سے ٹرننگ پوائنٹ کیسے لیا؟ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت سیوی سقطی رحمت اللہ علیہ سگے ماموں لگتے ہیں ان کے، اور بچپن ہی سے اپنے ماموں کے ساتھ ان کا تعلق، ویسے بھی ننہال کے ساتھ بچے کی محبت کچھ زیادہ ہوتی ہے بنسبت ددہال کے، اور پھر اتنا بڑا عظیم شخص ہو۔ 7 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سیوی سقطی رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ ساتھ لے گئے حج کرنے کے لیے۔ اب 7 سال کا بچہ جب جا رہا ہے حج کرنے کے لیے تو اپنے ماموں کے ساتھ حج کیا، رستے میں کتنی چیزیں دیکھی ہوگی، بچپن ہی سے تربیت شروع ہو گئی۔ 400 اولیاء کرام سے وہاں ملاقات ہوئی۔ اس دور کے اندر حج مشکل ہوتا تھا بہت، خیر حج تو اب بھی مشکل ہے، حج کا دور ہی مشکل ہو گیا۔ حج کے نام کے اوپر فراڈ لگ رہے ہیں، اللہ اکبر جل شان۔ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں، پاکستان میں بھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے۔ لوگ پیسے لے کے، ایک آدمی تو پیسے لے کے نکل گیا، یہاں امریکہ کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کل مجھے میرے دوست ملے ہیں نگوری صاحب، حج کر کے آئے ابھی، انہوں نے پچھلے سال جس کو پیسے دیے تھے وہ آدمی سارے پیسے جو ہے وہ کھا گیا، اور اس دفعہ پھر اس آدمی نے ان کو تنگ کیا، پیسے لیے اور پیسے پہلے $1,500 لیا، پھر اس کے بعد کہا $1,000 اور دو، پھر جو وہ وہاں پہنچ گئے تو مکہ جا کر پھر رہائش ان کو نے دی۔ اس طریقے سے مشکل تو اب بھی ہے، لیکن تب بہت مشکل ہوتا تھا۔ اب تو خیر لالچ کوئی دیتا ہے تو ذہن میں آتا ہے، تب تو لالچ بھی کوئی نہیں دیتا تھا۔ اگر کوئی آدمی پاکستان سے جا رہا ہے، یہاں سے تو خیر چھوڑ ہی دیجیے کہ امریکہ سے کوئی جائے گا، راستے میں سمندر آتے ہیں کیسے کراس کریں گے۔ پاکستان سے اگر کوئی آدمی حج پہ جاتا تھا تو کیا ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے؟ وایا کیا ہے؟ ایران، ٹرکی، اس طرح مختلف جگہوں سے کراس کرتے ہوئے پیدل 6 ماہ لگ جاتے تھے، وہ بیچارہ حج پہ پہنچتا تھا۔ اللہ بڑا مشکل حج ہوتا تھا، تو کوئی ولی کامل ہی ہوتا تھا کہ جو وہاں پہنچتا تھا۔
تو پھر تیسری صدی ہجری کے آغاز کے اندر اللہ اکبر کے جب عام آدمی بھی آج کے دور کے نیک آدمی سے افضل ہوتا تھا، اس دور کے تو میں چور بھی کہتا ہوں کہ اس دور کے چور بھی آج کے نیک بندوں سے افضل ہوتے تھے. ہاں ان کو قرآن مجید یاد ہوتا تھا، حدیثیں یاد ہوتی تھی، بڑی چیز ہے، میں بتاتا رہا آپ کو. ان کے کچھ اصول ہوتے تھے. تو آپ کی 400 اولیاء کرام سے ملاقات ہوئی. اب آپ سوچئے کہ 400 اولیاء کرام سے جو ملاقات ہے تو جنید بغدادی نے 7 سال کی عمر میں کتنا سیکھا ہوگا ہم سے. اور جب حج کر کے واپس آتے ہیں تو آپ نے اتنا علم اور توجہ حاصل کی ہے کہ واپس آ کر مکتب میں داخل ہو گئے، بھلے مدرسہ میں پڑھنا ہے. 20 سال تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا، حدیث اور فقہ کے اندر عبور حاصل کر. 20 سال کی عمر 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا، 20 سال کی عمر میں آپ نے پہلا جو ہے وہ فتویٰ دیا. کتنے لوگوں سے علم حاصل کیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 200 بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے ہیں. یہ جوتے سیدھے کرنے کا مطلب سمجھتے آپ؟ یعنی میں نے ان سے علم حاصل کیا. تو اس دور کے اندر، آج کے دور میں تو علم یہ ہوتا ہے آپ نے نیٹ پہ گئے مسلم شریف مل گئی، نیٹ پہ ڈالا بخاری شریف مل گئی. اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا. خود امام بخاری کو ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے کتنا سفر کرنا پڑتا. اسی طرح ایک حدیث ایک بات ڈھونڈنے کے لیے بہت لمبے طویل سفر کرنا پڑتا تھا. تو اس دور میں یہ ہوتا تھا ایک چیز اس سے حاصل کی، ایک چیز ان سے حاصل کی، ایک چیز ان سے حاصل کی، ایک چیز ان سے حاصل کی، اس طریقے سے. تو وہ جو جس سے ایک چیز بھی وہ پڑھ لیتے تھے اسے وہ اپنا استاد قرار دیتے. اس لیے جب آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ ان کے 400 استاد تھے، ان کے 200 استاد تھے. تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ استاد تھے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ آج کے سسٹم کو دیکھتے ہیں کہ ایک بلڈنگ، اس بلڈنگ کے اندر استاد، اور آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھا رہے ہیں. وہ ایک ہی استاد جو ہے وہ یوں گھوم رہا ہے. تو آپ کی تعداد اتنی زیادہ نہیں بڑھتی. لیکن اس دور میں ایک چیز سیکھی، 2 چیزیں، تیسری چوتھی یوں ہوتا تھا. تو 200 استادوں کے جوتے سیدھے کیے، یعنی زانو تلمس طے کیا. اور آپ نے کتنا علم حاصل کیا اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا. حضور جلوہ فرما ہے اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس ہیں. خواب میں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، یا رسول اللہ اس مسئلے کے بارے میں کیا ہے؟ تو آپ نے اشارہ کیا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. فرمایا ان سے پوچھو. کہا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے ان سے پوچھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہر نبی کو اپنی امت میں سے کسی پر فخر ہوتا ہے، مجھے اپنی امت میں سے جنید بغدادی پہ فخر ہے. اس سے اندازہ لگا دیجیے کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا. اور پھر یہ جان لیجیے، میں تقریباً ہر لیکچر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پر جو اعتراض ہوتا ہے وہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کن ولیوں کو، صوفیوں کو دیکھا ہے. ہمارے اولیاء کرام تو یہ ہیں کہ جن پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کرتے ہیں، کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کے مروجہ علوم کو پڑھا ہے. سارے علوم پڑھنے کے بعد پھر تصوف کی طرف آتے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی دسترس عطا فرمائی. ایک مرتبہ آپ اپنے پیر و مرشد اور ماموں حضرت سید سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک صوفی بے ہوش پڑا ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں پیر و مرشد کیا ہوا اسے، یہ کیوں بے ہوش ہوا؟ کہنے لگے بس ایک آیت پڑھی تھی، وہ آیت سن کر یہ بے ہوش ہو گیا. فرمانے لگے تو وہی آیت دوبارہ پڑھیے، یہ ہوش میں آ جائے گا. اب کہنے لگے ریزن کیا ہے، یعنی کیا دلیل کیا ہے؟ فرمانے لگے آپ نے واقعہ پڑھا ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کب گئی تھی؟ جب بھائیوں نے ان کا کرتا پیش کیا تھا. تو کرتے کو دیکھ کر بینائی متاثر ہو گئی تھی. اور بینائی آئی کب تھی؟ جب یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا تھا. تو بس جس آیت سے یہ بے ہوش ہوا دوبارہ پڑھیے اسے ہوش آ جائے گا. اللہ اکبر جل شان. یہ اللہ تعالیٰ علم کے بعد پھر دماغ اور دل روشن فرما دیتا. اور جب آپ نے پڑھ لیا، سارے علوم پڑھ لیے، اب تصوف کی طرف آئے. یہ ہوتی ہے ولایت. ہمارے ہاں یوں سلسلہ ہوتا ہے، کوئی ہمارا ولی ایسا نہیں ہے. اور اگر کوئی ولی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے علوم عطا کر دیے. یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو اللہ نے سارے علوم عطا. خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس کو سارے علوم پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ کسی جاہل کو عارف نہیں بناتا، اپنا دوست نہیں بناتا. اور جسے دوست بنا لیتا ہے اسے جاہل نہیں رہنے دیتا. وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، پھر اپنے خاص علم اسے عطا فرما دیتا. تو جاہل اس کے قریب نہیں جا سکتا. اب اس کے بعد ریاضت شروع ہو گئی. جب تمام علوم پڑھ لیے جاتے ہیں تو سم ٹائم یہ علوم حجاب بن جاتے ہیں. پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اب ریاضت کی جائے، مجاہدے کیے جائیں. وہ ریاضت اور مجاہدہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہندوؤں یا ان چیزوں کے ان کو ہم فالوور ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اس جو نفس جو کنٹرول کرتا ہے شیطان کے وسوسے کو،
اس کو دبانا ہوتا، اور وہ ہر ایک کے ساتھ، اور وہ دبانے کی پریکٹس کرنا ہے۔ اب اس کو دبانے کی پریکٹس شروع ہوگی، تو یہ زیادہ دور نہیں ہے، اپنے پیر کے پاس رہے کہ جہاں کبھی کہیں مشکل ہو تو میں اس سے پوچھ لوں۔ اپنے پیر سیری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی کمرہ لے لیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 30 سال تک۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو نوافل، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور عبادت کا یہ عالم ہے۔ اب سن لیجیے، یہ دیکھیے لائف کو ہم نے چینج کرنا ہے۔ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں نا، کتنے سال نمازیں پڑھی ہیں؟ اب ذرا سن لیجیے، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا، 30 سال کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ کلام وہ ہے جو دل سے ہو، تو میں نے 30 سال کی نمازوں کو پلٹایا۔ پھر سن لیجیے کہ کہتے ہیں کہ 30 سال عبادت کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ کلام وہ ہے کہ جو دل سے ہو، تو میں نے پھر نمازوں کو 30 سال کی نمازوں کا اعادہ کیا، اور پھر اگلی 30 سال میں نے یہ انتظام کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو میں نماز دوبارہ پڑھتا، اور اگر آخرت کا خیال آ جاتا تو میں سجدہ سہو کرتا۔ اب آپ کہیں گے جی فقہ میں تو نہیں لکھا ہوا۔ ہاں، یہی تو بات ہے کہ جب صوفی بننا ہے، ولی بننا ہے، تو پھر انسان کی پاکیزگی انتہا کو ہونی چاہیے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ یہ خود کو اس لیے سزا دیتے تھے کہ تیرے ذہن میں دوران عبادت اللہ کے علاوہ کوئی اور آیا تو بھلے سے وہ آخرت ہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور توحید کا جذبہ اور توحید کا غلبہ آپ کے اندر انتہا درجے کا۔ یہ ولی کامل میں توحید، ان کی تعلیمات میں، ان کی زندگی میں، ان کے اعمال کے اندر توحید کو میں غالب دیکھتا ہوں۔ اور آپ نے ہر طرح کی عبادت کی، ذکر و اذکار، نوافل، فرائض، ایون کہ آپ نے جہاد بھی کیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد بھی کیا، اپنے 8 دوستوں کو ساتھ لے کر جہاد کے لیے نکل گئے، اور جہاد جب آپ نے کیا تو 8 کے 8 شہید ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب شاید میری باری، اب میری باری آئے گی، میں بھی شہید ہو جاؤں گا۔ پھر جہاد میں مصروف ہو گئے، لیکن جہاد، وہ لڑائی کی ختم ہو گئی، اور آواز آئی ہم نے تمہاری زندگی جو ہے وہ اس لیے رکھی ہے کہ جا کر تم لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو۔ آپ پھر وہاں سے واپس آئے، واپس جب آئے، اب آ کے آپ نے عبادت کو پھر سے شروع کیا۔ لوگوں میں شہرت، بغداد کے اندر شہرت ہونی لگی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کے آپ کی آنکھوں میں درد ہو گیا۔ حکیم کو بلایا گیا، اور حکیم صاحب جو بلا کر لے کر آئے صاحب، وہ حکیم مجوسی تھے، آتش پرست۔ حکیم نے آتے ہی آنکھوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ آنکھیں جو ہیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن پانی نہ لگایا جائے اسے۔ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا پانی نہ لگایا جائے؟ میں نے تو تازہ وضو کر کے ابھی نماز شروع کرنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، پانی لگاتے تو آنکھ ٹھیک نہیں ہوگی۔ فرمانے لگے ہم تو ایسا کریں گے، آپ جاؤ۔ وہ حکیم کہنے لگا اچھا میں دیکھوں گا کیسے ٹھیک ہوتی ہیں، ہم بھی بڑے مشہور حکیم ہیں۔ وہ چلا گیا، آپ نے وضو کیا، آنکھیں دھوئی پانی سے، عبادت میں مصروف ہو گئے، عبادت میں مصروف ہوئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر جل شانہ، ندائی جاؤ، ہم نے تمہاری آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ تم نے ہماری عبادت کے لیے تم نے پانی جو ہے وہ استعمال کیا ہے، ہم تیری آنکھوں کو ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ حکیم کو سوچا، شرارت سوچی، دیکھوں تو صحیح، جا کے اور جا کے کہوں گا اچھا بہت توقع تھا، بڑی بات تھی، اب آپ بتاؤ تمہاری آنکھیں درد کرتی ہیں؟ وہ آیا، جب اس نے آ کے دیکھا کہ آنکھوں کو دیکھتا ہی رہ گیا، کہنے لگا، پھر اس نے جملہ کہا، حکیم نے جملہ کہا، کہنے لگا حضور مریض اصل میں میں تھا، آپ نہیں۔ وہ ایک ہو گیا، مریض اصل میں میں تھا، آپ نہیں، میرا علاج کیجئے۔ فرمانے کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی ایسا نہیں دیکھیں کہ آپ مریض کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو شفا دے رہے ہیں، تو آپ کی عبادت سے جو ہے وہ یہ لگن، اور تقریباً روزہ رکھتے تھے، دن کے ٹائم روزہ سے ہوتے۔ لیکن ایک بات ہے، وہ روزہ سے ہوتے، جب کوئی مہمان آ جاتا یا پتا چلتا کہ مہمان رہے گا تو آپ پھر اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ مہمان کی خدمت کرنا جو ہے وہ نفلی روزے سے افضل ہے، اس کی موافقت بھی ایک قسم کی روزہ ہی ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ اور ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھا تو آپ کو معلوم ہے کہ روزے کے اندر چیزوں سے بچنے کا آدمی وعدہ کرتا ہے صبح کے ٹائم میں کوئی کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، یہ پرومس ہی ہوتا ہے میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں، حلال حرام تو بنا روزے کے بھی نہیں کھا سکتے نا، کہ حلال چیزوں بھی یہ پرومس کرتا ہوں ہماری میں نہیں کھاؤں گا۔
اور ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، تو محب اور محبوب میں ادائیں اور باتیں مختلف ہی ہوتی ہیں. اس لیے آپ کچھ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو اپنی دماغ لڑانا شروع مت کر دیا کریں. یہ محب اور محبوب کی باتیں ہوتی ہیں اور ادائیں ہوتی ہیں. روزہ رکھا، خیال آیا چلیے آج روزہ جو ہے وہ انجیر اور زیتون کے ساتھ کھولیں گے. 1 درہم دیا، 1 درہم دے کر فرمانے لگے جاؤ جا کے میرے لیے ایک انجیر لے آؤ. جعفر بن نصر سے یہ کہا کہ جاؤ جا کے میرے لیے ایک انجیر لے آؤ اور زیتون کچھ لے آؤ. 1 درہم دیا، وہ لے کر آئے. روزہ جو ہی افطار ہوا منہ میں انجیر رکھی، انجیر رکھ کے ایک دم سے نکال کے پھینک دی، نکال کے باہر رکھی. پوچھنے لگے حضور انجیر کھائی کیوں نہیں؟ کہنے لگے جو ہی منہ میں رکھی تھی ندا آئی، آواز آئی. انہوں نے تو جملہ کچھ اور بولا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں، اے جنید جس شے کو تو نے چھوڑا تھا ہمارے لیے پھر متوجہ ہو گیا، تو میں نے انجیر کو نکال دیا. یہ محبوب اور محب کی ادائیں ہوتی ہیں آپس میں. جب اس مقام پہ پہنچیں گے تو پھر انجیر اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، بس وہ جملے مزہ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ کھاتے ہیں تو وہ ناجائز ہے. جی آدمی اپنے دماغ کو نہ سوچے. کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر باتیں چینج ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اور جب آدمی قریب آ جاتا ہے، قریب آتا ہے اللہ کے، پھر اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے. پھر اس کے دشمن پیدا ہوتے ہیں، پھر اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے. اور اس کی آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیے. کچھ چیزوں کے کم کر دینے سے ہوتی ہے، کچھ چیزوں کے بڑھا دینے سے ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے. اس لیے پریشان مت ہو کریں. لیکن زیادہ تر جو امتحان ہوتا ہے وہ 3 چیزوں سے ہوتا ہے بندے کا، آدمی کا. عورت کے ذریعے، دولت کے ذریعے، شہرت کے ذریعے. یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں دیکھا جاتا ہے کہ یہ پھسلے گا یا بڑھ جائے گا. دولت، عورت، شہرت. یہ 3 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ آدمی پھر بھی ہماری طرف رہتا ہے. اس کے پاس دولت آتی ہے تو کیا دولت کا استعمال کر کے غلط چیزوں کی طرف نکلتا ہے یا دولت ہمارے راستے میں استعمال کرتا ہے. عورت جب آتی ہے تو کیا یہ اس کے حسن میں گم ہو کر ہمارا راستہ چھوڑ دے گا، بے روی کا شکار ہو جائے گا، یا اسے ٹھکرا دے گا. اور شہرت دے کر دیکھا جاتا ہے کہ شہرت کی بلندی پہ پہنچ کر فرعون تو نہیں بن جاتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. تینوں چیزوں سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا گیا. آپ کی جب شہرت ہو گئی، مشہور ہو گئے بغداد میں زیادہ تر، تو لوگوں نے خلیفہ کے کان بھر دیے. خلیفہ کے کان بھرے تو خلیفہ نے اپنی خوبصورت لونڈی جو ہے اسے ساتھ اس کے ایک خادمہ بھیجا کہ جاؤ ان کے کمرے میں جا کر ان کو اپنے رستے سے ہٹا دو. اور خادمہ سے یہ کہا کہ تم خادمہ بن کے جانا اور نظر رکھنا، جو ہی کچھ ہو تو ہمیں بتا دینا، ہم پکڑ لیں گے، رسوا کر دیں گے اسے. اور وہ خادمہ ساتھ آئی اور یہ بادشاہ کی خلیفہ کی لونڈی بناؤ سنگار کر کے خوبصورت بن کے آپ کے کمرے میں پہنچ گئی. اور آپ یہ کہنے لگی میرے پاس بے تحاشا دولت ہے، میں بڑی امیر ہوں، میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں، خادمانیں بھی ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنا چاہتی ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. جملے تو بڑے اچھے ہیں، جملے تو بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ جنید بغدادی ہیں، آج کا آدمی نہیں ہے. آپ نے سر کو ایک مرتبہ جھکایا، سر کو جھکانے کے بعد جب آپ نے سر اٹھایا، ایک قہر بھری نظر جب اس کے اوپر ڈالی، وہ قہر بھری نظر کا ڈالنا تھا، اللہ اکبر جل شانہ، ایک دم سے وہ نیچے گری اور دم توڑ دیا. اللہ اکبر جل شانہ. وہ قہر کی نظر میں کیا غضب تھا، وہ مرد عورت نے دم توڑ دیا. خادمہ وہاں سے دوڑی، دوڑتے ہوئے جا کے خلیفہ کو اطلاع دی کہ تمہاری لونڈی یہ کام ہوا ہے، اور وہ مر گئی. خلیفہ خود آیا آپ کے کمرے کے اندر اور آ کر معافی مانگی کہ یہ میں نے امتحان لیا تھا، لیکن یہ میری سب سے عزیز لونڈی تھی، آپ نے اس کو بھی مار دیا. فرمایا کہ تو میری 40 سال کی عبادت کو ضائع کرنا چاہتا تھا تو میں اسے مارتا نا. اللہ اکبر جل شانہ. اور جب خلیفہ آپ کے کمرے میں آیا، آپ سے آ کے معافی مانگی، اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بلندی پہ پہنچی. خلیفہ آپ کا دیوانہ ہو گیا. تو عوام کی نفسیات کچھ ڈیفرنٹ ہے، بزرگوں کی کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور عوام کیا دیکھتی ہے کہ پیر صاحب کے بڑے بڑے مرید ہیں، پیر صاحب کے بادشاہ، وزیر، وزراء یہ سب ہے، تو وہ پھر لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں. یہ لوگوں کی نفسیات ہے. تو اب شہرت جو ہے وہ بڑھ گئی، شہرت زیادہ ہوئی.
لوگ آپ کے پاس آنے لگے، خانقاہ بنی، آپ تعلیم دے رہے، مختلف طریقے سے لوگوں کو سکھاتے، آپ کا انداز تھا، اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ جتنا بھی میں نے پڑھا ہے توحید کے اندر ڈوبی ہوتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے توحید ہے کیا؟ توحید یہ ہے خدا کی محبت میں خود کو فنا کر دینا، اس کی ذات میں خود کو فنا کر دینا، یہ توحید ہے۔ کیسی زبردست ڈیفینیشن ہے۔ پبلک میں واز نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے تقریر نہیں کیا کرتے تھے، بس آپ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، لوگ آپ کے پاس آتے آپ اسے دیکھتے، دیکھنے کے بعد اس کو نصیحت کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک سید زادہ آیا، سید زادوں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، سید زادے جو ہیں نسبت ہے ان کی، لیکن سید زادوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی نسبت کس کے ساتھ۔ ایک سید زادہ آیا، حج کرنے جا رہا تھا، بغداد میں سنا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہا چلو میں ان کی زیارت کرتا چاہتا ہوں۔ پاس پہنچے تو آپ نے جانچ لیا کہ بس بات تو پوری ہے، تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، تو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کے دادا مولا علی شیر خدا 2 قسم کی تلواریں چلاتے تھے، وہ دھیان سے سنیے گا سامنے ناظرین، کہ تمہارے دادا 2 قسم کی تلواریں چلاتے تھے، ایک تلوار وہ دوسروں پہ چلاتے تھے، دشمنوں پہ، اور ایک تلوار وہ اپنے نفس پہ چلاتے تھے۔ آپ کے وہ دادا ہیں، آپ بتائیے آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ، آپ دونوں میں سے کون سی تلوار چلا رہے ہیں؟ زارو کتاب اسے یہ زیادہ ہونے لگ گیا، تو انہوں نے معلوم ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے حج ہو گیا۔ اب عام آدمی پڑھے گا وہ دیکھا کتنی بدعت کر دی، کہنے لگے کہ حج یہاں ہو گئے، نہیں، حج کیوں کرنے جاتے ہو؟ قرب الہی مل جائے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائے، خدا کا پتہ چل جائے، تو وہ جو چیز حج کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے کسی سچے آدمی کو، تو آپ نے فرمایا وہ پتہ یہاں چل گیا مجھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں کبھی حج کرنے نہیں جاؤں گا، حج بغداد میں ہوتا ہے۔ اچھا اب یہ بڑے حیران ہوں گے آپ سن کے کہ ولی کامل کا کوئی بھی بات کوئی ہوگی، آگے ایکسپلینیشن بڑی ٹاپ کی کریں گے اور خود اپنی طرف سے، جبکہ وہاں وہ ہوتی نہیں ہوگی۔ تو پلیز اولیاء کرام کے بارے میں زبان کو زپ لیا۔ تو تربیت جو ہے کر ڈالی، تو ہوش میں جب آئے کہنے لگے حضور، سید زادہ کہہ رہا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، پھر میں کیا کروں؟ اب یہ جملہ سن لیجئے، اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ اولیاء کرام کو پڑھو۔ Do you want to change your life? So listen and read the stories of friends of Allah Ta'ala۔ سنیے ذرا، کہنے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے، اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو۔ کیا خوبصورت تبلیغ اور تربیت ہے یار۔ ایسے پیروں کے پاس جایا کرو، جو پیر تم سے 100-200 لے رہا ہے وہ تمہارا محتاج ہے، تم اس کے پاس کیا لینے جا رہے ہو یار۔ فرمانے لگے تمہارا سینہ خدا کا حرم خاص ہے، اس میں اس کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو، جاؤ یہ زیادہ جاؤ حج کرنے چلا جاؤ۔ مریدوں کی اصلاح جو ہے بڑے زبردست طریقے سے فرماتے۔ ایک مرید کو آپ نے دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے جب آدمی کو درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو آدمی روتا ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے تو معلوم ہے وہ رو رہا تھا، تو کیا فرمایا؟ خوبصورتی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی سے اس کو تعلیم دے رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کی عطا کردہ تکلیف پہ رو کر دنیا سے شکایت کر رہا ہے کہ تجھے تکلیف ہوئی اور اب رو رہا ہے، تو دنیا کو بتلا رہا ہے، تو دنیا کو رو کر بتلا رہا ہے، اس کی شکایت کر رہا ہے۔ تکلیف پر شکایت کے بنا صبر کرنا، پھر سن لیجئے، تکلیف پر شکایت کے بنا صبر کرنا، شکایت نہ کرنا اور پھر صبر کرنا، یہ اصل بات ہے۔ اور اگر آدمی شکایت کر کے صبر کرتا ہے یہ صبر نہیں ہوتا۔ وہ آدمی نے پہلے 3 دن رو لیا، رونے کے بعد کہ کوئی بات نہیں میں اب صبر کرتا ہوں، وہ صبر نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا، اس نے مرم کر دیا۔ تو مریدوں کی اصلاح جو ہے وہ غضب کی فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک مرید کو یہ خیال آیا کہ میں کامل ہو گیا، میں کامل ہو گیا۔ ہوتا نا آدمی اکثر جو لوگ جو ہیں 30-35 سال کے بعد یورپ میں، امریکہ میں، ان جگہوں میں 30-35 سال کے بعد ان کو خیال آتا ہے اب نمازیں پڑھیں، وہ مسجد میں آگے کو تقریباً کوئی 2-3 مہینے وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور سمجھنے لگ پڑھتے ہیں کہ اب کم از کم تو ہم کو بڑے جو پہلی صدی کے ولی اللہ ان کے برابر تو ہم ہو گئے،
پھر وہ تنگ کرتے ہیں مولویوں کو، دوسروں کو، اور ایسے ہی ہوتا ہے، وہ شیطان ان کو خیال ڈالتا ہے۔ تو بعض اوقات خیال آتا آدمی کے ذہن میں، یار میں بڑے رتبے والا ہو گیا ہوں، تو وہ مرید کے ذہن میں یہ آ گیا، آپ کا مرید جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا خیال آیا کہ مجھے اب پیر کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے، میں بلند مرتبے پہ پہنچ گیا ہوں۔ اس نے صحبت چھوڑ دی، بڑھ گیا، تو لوگوں کو یہ بتانے لگا کہ جانتے ہو رات کو ملائکہ آتے ہیں، مجھے اونٹ پہ بٹھاتے ہیں اور جنت کی سیر کراتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہوگی، مشہور ہوتے ہوتے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ آپ بھی اس کے کمرے میں گئے، حجرہ میں گئے، جا کہنے لگے بھائی تیری بڑی شہرت سنی ہے، آج جب تجھے جنت میں لے جائے نا، تو جنت میں جب تم پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ جو ہی ہوا، جب رات کو پڑھا تو کیا ہوا کہ جو ہی اس نے پڑھا ایک دم سے ہر چیز غائب، اور جو وہ جنت اسے نظر آ رہی تھی وہاں مردوں کی ہڈیاں پڑی تھی۔ اب اسے خیال آیا، دوڑتا ہوا پیر کی صحبت میں پہنچا کہ میں آپ سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا تھا۔ کس طرح تربیت کی؟ تو پیر کے لیے ضروری ہوتا ہے عقل کو کیسے صحیح کرنا ہے، اس کی سوچ کہاں جا رہی ہے، اس سوچ کو کہاں کیسے ٹھیک کرنا ہے، شیطان اس کو کس طرح سے برگلا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، اسے کیسے ٹھیک کرنا ہے، یہ پیر نظر ڈالے، اور پیر کی نظر ہونی چاہیے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا میں واقعہ پڑھتا ہوں کہ مرید کتنی دور ہے، خیال آیا اسے کسی گناہ کا، اور اس گناہ کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا، 3 دن خدا کی بارگاہ میں روتا رہا، اللہ اکبر، 3 دن کے بعد چہرہ سفید ہو گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دھیان رکھا کرو، 3 دن ہمیں دھوبیوں والا کام کرنا پڑا۔ دیکھا پیر کہاں مرید کہاں، ایسے پیر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے خدا کے لیے ان لوگوں کو اپنا پیر تصور کرو جو لوگ صاحب علم ہیں، جن کے پاس علم ہے، جو قرآن اور حدیث کا علم جانتے ہیں۔ مریدوں کی اصلاح جو ہے وہ اس طریقے سے آپ فرمایا کریں۔ جب آپ کے بہت سے شاگرد ہو گئے، خانقاہ بنی، آپ کو معلوم ہے کہ مدرسوں کے اندر لوگ امراء آتے ہیں اور آ کے خیرات دیتے ہیں۔ ایک مرید ایک درویش کو لیا ایک امیر نے، اب یہاں دیکھیے کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ امیر سب سے پہلے ہم جس کے بارے میں سنیں گے اس کے بارے میں بیان کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے تبلیغ انفرادی طور پر کی تو اب حکم آیا کہ تبلیغ جو ہے وہ اجتماعی طور پر شروع کر دی جائے۔ کیسے؟ یعنی تقریر کر دی جائے، برسر ممبر تقریر کی جائے۔ حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لائے، آ کے کہنے لگے بیٹے اب برسر ممبر واز شروع کر دو۔ عرض کرنے لگے جب تک پیر صاحب آپ ہیں میں واز نہیں کر سکتا۔ پیر صاحب خاموش ہو کے چلے گئے واپس۔ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، کیوں؟ فرماتے تھے یہ واحد مرید ہے کہ جو پیر سے بھی درجے میں بلند ہو گیا، اور اس بات کو کشف المحجوب میں داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ اور کسی نے جب حضرت خواجہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کبھی مرید پیر سے بڑھ جاتا ہے، کہنے لگے ہاں، جنید بغدادی کو دیکھ لو، یہ مجھ سے بڑھ گیا ہے، بلند مقام پہ چلا گیا۔ آپ سری سختی رحمۃ اللہ خاموشی سے واپس چلے گئے، واپس جب گئے رات کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب سوئے، اب سوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ فرمانے لگے جنید تم برسر ممبر کل سے بات شروع کرو گے۔ کیسی پاک زبانیں ہیں کہ سرکار آرڈر دیتے ہیں کہ تم تقریر کرو۔ فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ جلدی سے گھر سے اٹھے اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سری سختی رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہوئے باہر نکلے، تو چہرہ دیکھ کے خود ہی کہنے لگے، کہتے ہیں ہم نے جب کہا تھا تو سچ نہ جانا، عالم خام میں دیکھا تو سچ جا۔ کہنے لگے سنو، وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ سننے لگے پیر صاحب کو کیسے پتا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے مجھے کہا کہ میں نے حضور سے کہا ہے۔ تو ان لوگوں کے دل کتنے صاف تھے کہ اللہ کے نور، مجھے آواز آئی ہے کہ اللہ پاک نے نبی سے کہا کہ جاؤ آپ جا کے حکم دو جنید بغدادی کو کہ وہ تقریر کرے، برسر ممبر باز کرے۔ سب سے پہلا بات جو آپ نے کیا، 40 لوگ اس مجمع کے اندر موجود تھے اور ان 40 میں سے 30 ابدال تھے، اور تقریر آپ زیادہ تر توحید پہ فرمایا کرتے تھے، اور پھر جب آپ تقریر شروع فرماتے تو پھر موتی بکھیرتے، تو آپ بھی چند موتی چن لیں، میری زبان سے سن لیں، اور سننے کے بعد سر کو دھن لیں۔ پورے خطبات تو نہیں، چند باتیں فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور رسول کی اس طرح اطاعت کرے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں حدیث۔ لو اب یہ بات آپ کو تو آگے پھیلا دینی چاہیے۔
کہ اگر کسی نے صوفی بننا ہے، پیر بننا ہے، ولی اللہ بننا ہے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرما گئے کہ پھر یوں ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حدیث، اب چلو وہ صوفی۔ فرماتے ہیں اللہ دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے اور نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہے۔ اب یہ جملہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے، دور ہے یعنی اس کا کوئی ٹھکانا نہیں تو دور ہے، دور رہتے ہوئے بھی نزدیک ہے اور نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہے۔ دور رہتے ہوئے نزدیک ہے، شارک سے زیادہ قریب، اور نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہے یعنی شارک کے پاس ہے، لیکن جب تک تم آگے نہیں بڑھتے تو تمہیں وہ کہاں ملے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ 20 سال سے صرف میں ظاہری تصوف بیان کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کے نکات بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تصوف کے 1000 مسائل کے اوپر آپ نے حضرت ابوبکر رحمت اللہ علیہ سے ڈسکس کیے 1000 مسائل، اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے وصیت کی کہ یہ سارے اوراق، یہ مسائل جن پہ میری اور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے گفتگو ہوئی ہے، یہ سب میری قبر میں دفنا دیے جائیں۔ آپ کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا جب تم کسی کو دو گے تو وہ پڑھے گا۔ بارہا ایسا ہوا ہے کہ خاص باتیں جو ہیں وہ چوری ہوئی اور پھر وہ آدمی ان کو برداشت نہ کر پایا، جیسے حسین ابن منصور حلاج جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ تو کہنے لگے یہ باتیں ہمارے دونوں کے درمیان ہی دل میں رہنی چاہیے۔ وہ کیسے مسائل ہوں گے کہ جو ان دونوں کے دلوں میں رہ گئے، لوگ سنتے تو برداشت نہ کر پاتے۔ آپ کا مجمع بڑھنے لگا، 40,000 تک لوگ جو ہیں آپ کے مجمع میں موجود ہوتے، توحید اور معرفت کی باتیں سننے کے لیے آتے۔ کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے، کچھ جان بحق ہو جاتے، کچھ کو اللہ توبہ کی اور کچھ کو اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق عطا فرماتا۔ کسی نے پیام پہنچایا، یہ کہاں جنید بغدادی عوام کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ندامت نہیں ہوتی، ریاکاری ہے، لوگوں کے سامنے تقریریں کرتے ہو۔ فرمانے لگے یہ واز میں نے خود شروع نہیں کیا، جب تک کہ 30 ابدالوں کا مجھے حکم نہیں آیا، اللہ کا مجھے حکم اور رسول کا مجھے حکم نہیں پہنچا، تب تک میں نے شروع نہیں کیا۔ اس لیے میں ریاکاری نہیں ہے، پیچھے سے آرڈر ہے۔ ابن شرح نے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، کسی نے کہہ دیا ہوگا جی ان کا علم جو ہے وہ جب کلام کرتے ہیں تو علم کے مطابق نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے یہ مجھے تو پتا نہیں، لیکن یہ تمہیں میں بتا دوں کہ جب وہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ رب تعالیٰ اس کو لفظ عطا فرماتا جا رہا ہے، اس کی طرف سے یہ لفظ جاری ہو۔ کبھی کبھی آپ کا بات بہت مشکل ہو جاتا، وجہ اب پی ایچ ڈی گفتگو کر رہا ہو تو یہ بچے کو کیا سمجھ آئے گا، اتنا مشکل ہو جاتا۔ تو ایک صاحب تو مجمع میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جنید بغدادی، جنید تمہاری باتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو فرمانے لگے 70 سال کی عبادت کو قدموں میں رکھ، عبادت قدموں میں رکھ اور اپنا سر جو ہے وہ جھکا دے، پھر سمجھ میں نہ آئے تو میں مجرم، میں قصوروار ہوں۔ اور ایک روز آپ نے فرمایا کہ شیطان کے وسوسے سے جو نفس کا وسوسہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ شیطان جب وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر اب لا حول ولا قوت پڑھے تو وہ دور ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ نفس وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ لا حول ولا قوت پڑھنے سے بھی دور نہیں، اس لیے یہ اس کو ماننا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان سیرت سے انسان بنتا ہے، صورت سے انسان نہیں بنتا۔ تو اس لیے سنوارنا ہے تو سیرت کو سنوارو۔ انسان اپنے منہ کو میک اپ میں لگا رہا تھا یہ اچھا ہو جائے، نہیں، انسان سیرت سے انسان بنتا ہے۔ تکلیف پر شکایت نہ کرتے ہوئے صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ مہمان نوازی نوافل سے بہتر ہے۔ جو کائنات میں غور کرتا ہے پھر عبرت نہیں پکڑتا، چیزیں دیکھتا ہے اور عبرت نہیں پکڑتا، اندھا ہونا اس کے لیے بہتر ہے۔ جو زبان خدا کا ذکر نہ کرے اس کا گم ہونا بہتر ہے۔ جو کان حق بات سننے سے قاصر ہو اس کا بہرا ہونا اچھا، جو جسم عبادت سے محروم رہے اس کا مردہ ہونا افضل ہے۔ فرمایا 400 اولیاء کرام کا فرمان ہے اللہ کی عبادت یوں کرو کہ اس کے سوا کسی کا خیال نہ ہے۔ ایک روز واز کرتے ہوئے فرمایا صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی وہ ہیں جو ابراہیم سے خلیل کا درس لے، اسماعیل علیہ السلام سے تسلیم کا درس لے، داؤد علیہ السلام سے غم کا، موسیٰ علیہ السلام سے شوق کا، ایوب علیہ السلام سے صبر کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص کا سبق کا۔ اور فرمایا حیا ایک ایسی نعمت ہے جو گناہوں کی نگرانی سے پیدا ہوتی ہے، اور شرم و حیا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں آپ کی نظر کی ہیں، تعلیم بڑی مشکل لگتی ہے، ناظرین کو کرامتیں، سٹوری ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ تعلیمات ہوتی ہے
ان کو غور کرنا ہے، تدبر کرنا، اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا۔ آخرکار جس نے آنا ہے اس نے جانا تو ہے، صرف رب بچے گا اور تو ہر ایک مرے گا۔ منن صاحب میں یہ دنیا چھوڑیں، آپ کا بھی وصال کا وقت قریب آیا۔ رسالہ کشریہ طبقات کبریٰ میں ہے کہ آپ کا وصال 297 ہجری میں ہوا۔ یوں کہا جاتا ہے کہ 910 عیسوی جمعہ 27 رجب کو آپ رخصت ہوئے، اور رخصت ہونے سے پہلے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ عمل۔ آپ نے پورا قرآن مجید مکمل طور پر پڑھا، پورا قرآن مکمل پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، ابو محمد جلیل سے کہا کہ آپ قریب آئے۔ کہنے لگے میرے دوستوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ سب دوستوں کے لیے کھانا تیار کیا، جتنے خانقاہ میں لوگ تھے یاور تھے وہ سب کھانا کھانے لگے، وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوئے۔ آپ نے کہا مجھے تازہ وضو کرواؤ، تازہ وضو کروایا، انگلیوں میں خلال رہ گیا، یاد کروایا، کہنے لگے یہ سنت ہے، یہ رہ گیا۔ اللہ، یہ ہے صوفیت۔ وضو مکمل کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد 70 آیات جو ہے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی، پھر ہاتھوں کے اوپر وظیفہ کرنے لگے۔ شروع کیا آپ نے وظیفہ، اور جب انگلی شہادت کی انگلی پہ وظیفہ پہنچا تو آپ نے یوں انگلی کو کھڑا کر دیا، انگلی کو کھڑا کیا اور پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوں ہی سجدے میں چلے گئے۔ انگلی کھڑی رہی، سجدے میں جا کے روکف سے انسری سے پرواز کر۔ آپ کو آپ کے پیر کے پاس ہی، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی آپ کو دفنا دیا گیا۔ تو آپ جو ہی جائیں گے، یہ دیکھ لیجئے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ کی قبر، پیچھے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ، بغداد کے اندر۔ اور اس قبرستان میں بہت سے لوگوں کی قبریں ہیں، بڑی شخصیات، اولیاء کرام اور تاریخی شخصیات بھی اس کے اندر ہیں۔ تو جو ستارہ 830 عیسوی میں طلوع ہوا، 910 کو اسے بلا لیا۔ ٹائٹل جملہ، لوگوں نے پوچھا کہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ ٹائٹل جملہ ہے، لوگوں نے پوچھا کہ محبت کس سے کرنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ جس نے نیکی کی اور وہ اپنی نیکی کو بھول گیا۔ بڑا مشکل ہے آج کے دور میں، یعنی آپ کو دوست کسے بنانا ہے، محبت کس سے کرنی ہے؟ اس بندے سے کرو کہ تم سے اس نے نیکی کی اور نیکی کر کے بھول گیا۔ آپ نے بہت سے مرید و خلفاء مشہور ہوئے آپ کے، مگر حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ علیہ کا ایک الگ ہی مقام ہے۔ آپ اپنی لائف بدلنا چاہتے ہو تو اولیاء کو سنیں اور پڑھیں۔ میں نے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ دی، آپ لوگ بھی پڑھیے اور ہمارے ساتھ مل جائیے، یہ پیغام یاد کر کے آگے سنائیے، یا یہ لنک آگے تک پہنچائیے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔